الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کچھ دوستوں کے پرزور اصرار پر عورت کے حقوق اور منزلت کے حوالے سے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو ہر معاشرے میں عورت کی منزلت اور مقام کا موضوع یہ صدیوں سے زیر بحث رہا ہے، لیکن عصر حاضر میں ان مباحث، ان مسائل نے بڑی شدت اختیار کر لی ہے۔ بارہا دوستوں نے کہا، یونیورسٹی کے طلباء نے کہا، مختلف دوستوں نے وقتاً فوقتاً سوالات کیے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ میں اس حوالے سے چند مربوط اور شواہد کے ساتھ چیزیں پیش کروں۔ تو یہ ایک سلسلہ جو عورت کے حقوق اور اسی طرح دیگر انسانی حقوق کے حوالے سے آج سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اس بات میں کسی حد تک حقیقت ہے کہ مغربی معاشرے میں عورت سماجی، قانونی، سیاسی اور معاشی حقوق حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، اگرچہ اس کے حصول کے لیے اس کو طویل جدوجہد اور بڑی محنت کرنا پڑی ہے۔ ایک لمبا عرصہ اس نے غلامی کی زندگی گزاری ہے۔ اس جدوجہد کی بنیاد پر چند حقوق عورت کو حاصل ہو گئے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اپنی فطرتی اور حقیقی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ اگر آپ بغور مغربی معاشرے کا جائزہ لیں گے تو آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ مغرب میں عورت کو ذہنی سکون، فطرتی وقار، خاندانی نظام زندگی، بلکہ نسوانیت کی حقیقی روح سے بھی ہاتھ دھونا پڑے ہیں۔ اور اگر آپ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں گے، اسلامی تعلیمات کو پڑھیں گے، تو اس حقیقت سے آپ بخوبی واقف ہو جائیں گے کہ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے عورت کو وہ تمام حقوق سے نواز دیا تھا جس کی اس کو ضرورت تھی اور جس کی وہ متقاضی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام نے عورت کو اتنے اعلیٰ حقوق سے نوازا جس وقت اس وقت کی تمام تہذیبیں، ثقافتیں، معاشرے عورت کے انسان ہونے یا نہ ہونے کی فضول بحث میں الجھے ہوئے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں اس حوالے سے ایک اہم نقطے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مرد کو عورت پر مقام اور فضیلت حاصل ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے اور اس کی بنیاد پر کئی سوال جنم لیتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کی 2 آیات کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 فرمان باری تعالی ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر وہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے اور سب پر اللہ تعالی غالب، اختیار رکھنے والا اور حکیم و دانا موجود ہے۔ اس آیت کریمہ میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے یکساں حقوق ہیں، ایک جیسے حقوق ہیں۔
البتہ اس آیت میں ایک اور بات بھی کی گئی ہے، وہ یہ کہ مردوں کو عورتوں پر ایک طرح کی فضیلت، مقام اور درجہ حاصل ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ یہ الفاظ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ان الفاظ میں حقوق کی بات نہیں ہو رہی، فضیلت اور مقام کی بات ہو رہی ہے۔ حقوق کی بات اس سے پہلے حصے میں ہوئی ہے، وہ ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، فرائض ہیں۔ البتہ آیت کا دوسرا حصہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ایک درجہ حاصل ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے قرآن پاک کی ایک آیت جو سورۃ النساء میں آیت نمبر 34 ہے، اس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ ان دونوں آیات کا باہم تعلق ہے۔ فرمان باری تعالی ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، مرد عورتوں پر قوام ہیں، محافظ ہیں، اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اس وجہ سے اسے زیادہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ لہذا مرد کو جو درجہ دیا گیا ہے اس کا تعلق حقوق سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق فرائض اور ذمہ داری سے ہے۔ مرد کو فضیلت یا ذمہ داری یا فرائض کا درجہ ملنے سے عورت کے حقوق کم نہیں ہوتے، عورت کی اہمیت کم نہیں ہوتی، عورت کا مقام کم نہیں ہوتا، بلکہ مرد کی ذمہ داری بڑی ہے، مرد کے فرائض بڑے ہیں۔ اسی طرح اس آیت کریمہ سے ایک اور بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ عورت کا تحفظ کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کو تحفظ فراہم کرنا یہ مرد کی اہم ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری ہے، اور مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کرے، اس کو پورا کرے۔ اگر مرد اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرے گا، عورت اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرے گی یا سمجھے گی، تو پھر معاشرہ اپنے پاؤں پر قائم نہیں رہ سکتا۔ یہاں ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ مرد، جہاں تک ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ مرد اپنی تحفظ کی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے جیسے اس کا حق ہے ایسے ادا نہیں کر پا رہا۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ آیا مرد اپنی خامیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنی ضد کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے کہ وہ عورت کو تحفظ فراہم صحیح طور پر نہیں کر سکا، یا اس میں عورت کا کوئی کردار ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ آپ نے معاشرے میں عورت کا اور مرد کا کردار کیا دیکھا ہے؟ ان دونوں کا معاشرے کی تعمیر میں یا تخریب میں کیا کردار ہے، اور ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کمنٹ سیکشن میں اس کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔